السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ ہم نے آپ کو بہت سی مورل اسٹوریز سنائی ہیں۔ آج انہی مورل اسٹوریز میں سے ہم ایک مورل اسٹوری آپ کو سنائیں گے جس کا نام ہے بددیانتی کی سزا۔ تو چلیے آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں مدین شہر تجارتی لحاظ سے بہت مشہور تھا۔ مصر اور شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلے اسی شہر سے ہو کر گزرتے تھے۔ کچھ دیر کے لیے یہاں رکتے تھے، اپنی ضرورت کی اشیاء خریدتے تھے اور اپنی کچھ چیزیں فروخت کرتے تھے۔ اسی طرح یہاں پر خوب چہل پہل رہتی تھی۔ یہاں کے لوگ کسی کوششوں کے بغیر اچھا خاصا منافع حاصل کر لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی حرص میں اضافہ ہونے لگا۔ زیادہ منافع کمانے کے لیے وہ ناپ تول میں کمی اور چیزوں میں ملاوٹ کرنے لگے۔ وہ گاہک کو اچھا مال دکھاتے لیکن فروخت کے وقت اس میں ناقص مال کی ملاوٹ کرتے تھے۔ ناقص یعنی کہ خراب مال کی ملاوٹ کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے خریدنے کے لیے بھاری باٹ اور بڑے پیمانے رکھے ہوئے تھے لیکن فروخت کے لیے ہلکے باٹ اور چھوٹے پیمانے تھے تاکہ وہ دھوکے اور فریب کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دولت کما سکیں۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان کی بددیانتی جب حد سے تجاوز کر گئی یعنی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم جو کچھ کر رہے ہو یہ غلط ہے، بددیانتی بری چیز ہے، خود اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں پر دھیان نہ دیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ خاصی مدت تک تو ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی بددیانتی کا راز کھل گیا۔ ہر طرف ان کی بے ایمانی اور بددیانتی کے چرچے ہونے لگے۔ ان لوگوں کی بددیانتی کے چرچے سن کر تجارتی قافلوں والے نے بھی یہاں رکنا اور ان کے ساتھ لین دین کرنا بند کر دیا۔ تجارتی قافلوں کے اس اقدام سے اہل مدین کی آمدن میں کافی کمی آ گئی۔ اس کے باوجود ان کی آنکھیں نہ کھلیں۔ وہ اپنی برائیوں کی اصلاح کے بجائے وہ الٹے سیدھے حربے آزماتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں رسوا اور بدنام کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی وجہ سے ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر اب بھی تم اپنی برائیوں سے باز آ جاؤ اور سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو اور بددیانتی کے بجائے دیانتداری کا مظاہرہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ ان لوگوں کو اپنے نبی کی یہ بات اچھی نہ لگی اور برے اعمال سے توبہ کرنے کے بجائے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ سب نے مل کر حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ پروگرام کے مطابق سب نے اکٹھے ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کر لیا یعنی کہ اس کو گھیر لیا۔ مکان کا دروازہ توڑنے کے لیے جیسے ہی کلہاڑیوں سے وار کیا تو وار کرنے والے منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے ساری زمین ہل گئی اور پہاڑوں سے لاوا ابل پڑا۔ چشم زدن میں یعنی کہ پلک جھپکتے میں ہی پوری کی پوری بستی کا نام و نشان مٹ گیا۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جنہوں نے برائیوں سے سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ لین دین میں بددیانتی اور ناپ تول میں کمی بیشی اور چیزوں میں ملاوٹ کرنا سخت گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا بھی نہایت سخت ہے۔ ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص کاروبار کرتا ہے اس کا حق ہے کہ اسے اس کے مال کی قیمت ملے۔ اسی طرح خریدار کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ پوری قیمت دیتا ہے تو اسے ملاوٹ سے پاک اور صاف ستھری چیز اور پاک صاف اور وزن میں پوری چیز ملے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے حق کی تو بات کرتے ہیں لیکن اپنا فرض بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا حق مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنا فرض بھی پورا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات۔ مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ شعلے کی طرح آسمان پر پہنچتی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں
پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.